بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سچائی کے بہت سے راستے ہیں مگر میں نے جو راستہ چنا وہ محبت کا ہے۔ دنیا میں سچائی کو پانے کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ لوگ علم کے ذریعے سچ کو ڈھونڈتے ہیں، کچھ عبادتوں کے ذریعے، کچھ ریاضت اور قربانی کے راستے سے، کچھ فلسفے اور عقل سے، اور کچھ سچ کی تلاش میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہر شخص کا سفر مختلف ہے۔ کوئی سچ کو لفظوں میں تلاش کرتا ہے، کوئی منطق میں، کوئی مذہب میں، کوئی خاموشی میں، مگر سچ حقیقت میں سب کو ایک ہی منزل کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی طرف۔ اللہ تک پہنچنے کے یہ سارے راستے اپنی اپنی جگہ محترم ہیں، مگر ان میں سب سے خالص، نرم اور دل کو چھو لینے والا راستہ محبت کا ہے۔ محبت کا راستہ ظاہری طور پر آسان لگتا ہے۔ کوئی کہے گا بس دل میں محبت رکھو، مگر حقیقت میں یہ راستہ سب سے مشکل بھی ہے، کیونکہ یہ دل کا راستہ ہے۔ محبت کا راستہ صرف دوسروں سے پیار کرنے کا نہیں، بلکہ ہر چیز میں اللہ کی نشانی دیکھنے کا راستہ ہے۔ محبت وہ روشنی ہے جو نفرت، غرور، حسد، تکبر اور خود غرضی کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر روح نرم ہو جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، اور انسان خود خدا کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے صوفیہ نے فنا فی اللہ کہا، یعنی خود کو مٹا کر صرف محبت الہی میں زندہ رہنا۔ سچائی بغیر محبت کے سخت بن جاتی ہے، اور محبت بغیر سچائی کے اندھی ہو جاتی ہے۔ اگر سچائی میں محبت نہ ہو تو وہ انسان کو مغرور بنا دیتی ہے، لیکن اگر محبت میں سچائی ہو تو وہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جو شخص صرف سچ بولتا ہے مگر دل میں رحم نہیں رکھتا، وہ سچ کو ہتھیار بنا لیتا ہے، لیکن جو شخص محبت کے ساتھ سچ بولتا ہے وہ سچ کو شفا بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے دوستوں یعنی اولیاء کرام نے کہا کہ اللہ تک علم سے نہیں، محبت سے پہنچا جا سکتا ہے۔ محبت انسان کو سچ کے قریب کیوں لے جاتی ہے؟ کیونکہ محبت انسان کے اندر خود غرضی کو ختم کر دیتی ہے۔ جب انسان محبت کے راستے پر چلتا ہے تو وہ میں اور میرا سے نکل کر تو اور تیرا کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب پردے اٹھنے لگتے ہیں، جب سچائی ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے۔ محبت میں تم کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتے، تم کسی پر حکم نہیں چلانا چاہتے، تم صرف خیر چاہتے ہو ہر ایک کے لیے، اور یہی کیفیت اللہ کے قریب لے جاتی ہے، کیونکہ اللہ خود محبت ہے، رحمت ہے، نور ہے۔ محبت انسان کو نرم کر دیتی ہے۔ وہ دل جو کبھی ضد، حسد اور تکبر سے بھرا ہوتا ہے، محبت اسے ایسے پگھلا دیتی ہے جیسے سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ جب تم محبت کے راستے پر چلتے ہو تو تم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھتے ہو، تمہیں دوسروں میں عیب دکھنا بند ہو جاتا ہے، اور تم خود کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھتے۔ تم صرف یہ دیکھنے لگتے ہو کہ ہر چہرے میں اللہ کی تخلیق ہے، ہر آنکھ میں اس کی نشانی ہے۔ محبت تمہیں خدا کا آئینہ بنا دیتی ہے۔ ایسا دل جہاں محبت ہو، وہ دل کبھی اندھیرا نہیں رہ سکتا، کیونکہ محبت خود نور الہی ہے۔ جب تم محبت کے راستے کو چنتے ہو تو تم صرف انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہو۔ تمہاری نماز،
تمہارا روزہ، تمہارا صدقہ سب محبت کا اظہار بن جاتے ہیں۔ تم عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ فرض ہے، بلکہ اس لیے کہ دل خوش ہوتا ہے۔ تم گناہ سے اس لیے نہیں بچتے ہو کہ سزا سے ڈر لگتا ہے، بلکہ اس لیے کہ تم اپنے محبوب اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ یہی محبت کا راستہ ہے، جہاں ایمان خوف سے نہیں محبت سے چلتا ہے۔ تمام اولیاء، درویش اور عاشقان خدا نے آخر کار محبت ہی کو اپنا راستہ بنایا۔ رومی کہتے ہیں، محبت ہی وہ پل ہے جو تمہیں خدا تک لے جائے گا۔ حلاج نے کہا، میں نے جب محبت کا جام پیا تو میرا میں ختم ہو گیا اور باقی بس اللہ رہ گیا۔ یہی وہ سچ ہے کہ محبت سچائی کی آخری صورت ہے، کیونکہ جب انسان محبت میں ڈوب جاتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ نفرت نہیں رکھ سکتا، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ صرف اللہ کی طرح رحم اور خیر بانٹتا ہے۔ محبت سچائی کا سب سے خوبصورت راستہ ہے۔ سچائی کے بہت راستے ہیں، عبادت، علم، قربانی، عقل، خدمت، لیکن ان سب کے درمیان اگر ایک راستہ سب سے خوبصورت، گہرا اور دل سے جڑنے والا ہے تو وہ محبت کا راستہ ہے، کیونکہ محبت دل کو صاف کرتی ہے، روح کو جگاتی ہے اور انسان کو اللہ کے قرب میں لے جاتی ہے۔ سچ بولنے سے تم دنیا کے قریب ہو سکتے ہو، مگر محبت کرنے سے تم خدا کے قریب ہو جاتے ہو۔ محبت کا راستہ وہ ہے جہاں سچ سکون بن جاتا ہے اور دل عبادت گاہ۔ آپ فرماتے ہیں، تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ انسان کا اصل حسن اس کی سوچ ہے۔ دنیا میں لاکھوں چہرے ہیں، سب ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ کسی کے بال خوبصورت ہیں، کسی کا لباس قیمتی، کسی کے چہرے پر نرمی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کا چہرہ نہیں، اس کا باطن خوبصورت یا بدصورت ہوتا ہے۔ سوچ وہ شیشہ ہے جس میں تمہاری اصل ہستی جھلکتی ہے۔ اگر تمہاری سوچ صاف، سچی اور روشن ہے تو تمہارا پورا وجود روشنی بن جاتا ہے، لیکن اگر سوچ اندھیری ہے، حسد، نفرت اور خود غرضی سے بھری ہوئی ہے تو چاہے تمہارا چہرہ کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، تمہاری روح بگڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ سوچ وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل دی مگر خواہش نہیں، جانوروں کو خواہش دی مگر عقل نہیں، اور انسان کو دونوں دیے تاکہ وہ اپنے خیالات کے ذریعے اپنے مقام کا فیصلہ خود کرے۔ یعنی اگر سوچ اونچی ہے تو انسان فرشتوں سے بلند ہو جاتا ہے، اور اگر سوچ نیچی ہے، خود غرضی اور گندگی سے بھری ہے، تو وہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نیچے کے درجے میں گرا دیا، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ یہ ایمان اور نیک عمل دراصل سوچ کا نکھار ہے، کیونکہ جب سوچ پاک ہو جائے تو عمل خود بخود پاک ہونے لگتا ہے۔ جسم فنا ہو جاتا ہے مگر سوچ زندہ رہتی ہے۔ دنیا میں ہر جسم مٹی بن جاتا ہے۔ چہرے جو کبھی خوبصورت لگتے تھے، وقت انہیں مٹا دیتا ہے، لیکن ایک چیز ہے جو کبھی نہیں مرتی، وہ ہے انسان کی سوچ، اس کے خیالات، اس کا نظریہ، اس کا اثر۔ انبیاء، صوفیاء اور بڑے بڑے دانا لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کی سوچ آج بھی یہی موجود ہے، کیونکہ وہ سوچ ربانی تھی، وہ روح سے نکلی تھی، اور روح کبھی۔ اسی طرح اگر تمہاری سوچ سچی، صاف
اور محبت سے بھری ہو تو تمہارا وجود دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ سوچ تمہارے اعمال کو پیدا کرتی ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ تمہاری سوچ کا عکس ہے۔ اگر سوچ میں نفرت ہے تو زبان تلخ ہوگی، اگر سوچ میں محبت ہے تو عمل نرم ہوں گے، اگر سوچ میں خوف ہے تو دل بزدل ہوگا، اور اگر سوچ میں یقین ہے تو شخصیت مضبوط ہو جائے گی۔ اسی لیے بڑے لوگ کہتے ہیں تم وہی ہو جو تم سوچتے ہو۔ تمہارا ہر عمل، تمہارا ہر لفظ تمہارے اندر کی سوچ کا مظہر ہے۔ لہٰذا اگر تم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو اپنی سوچ کو بدل دو، باقی سب خود بدل جائے گا۔ سوچ تمہاری دنیا بناتی ہے۔ کسی نے خوب کہا، دنیا تمہارے ارد گرد نہیں، تمہارے اندر بنتی ہے۔ اگر تمہاری سوچ خوف میں ہے تو دنیا خطرناک لگتی ہے، اگر تمہاری سوچ حسد میں ہے تو ہر دوسرا شخص دشمن لگتا ہے، اگر تمہاری سوچ محبت میں ہے تو ساری دنیا مسکراتی محسوس ہوتی ہے۔ یعنی تمہارا ذہن ہی تمہاری دنیا کا آئینہ ہے۔ اسی لیے روحانی لوگ ہمیشہ کہتے ہیں دنیا کو نہیں، اپنی سوچ کو درست کرو۔ جب تمہارے اندر امن آ جائے گا تو باہر کی دنیا بھی خوبصورت لگنے لگے گی۔ سوچ اور روح کا رشتہ۔ سوچ دراصل روح کی آواز ہے۔ روح پاک ہو تو سوچ نرم اور روشن ہوتی ہے، روح بوجھل ہو تو سوچ منفی، کمزور اور خود غرض ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ دل کو حسد، کینہ اور غرور سے پاک کرو، کیونکہ یہ سب سوچ کے زہر ہیں۔ جب تم دل سے منفی جذبات کو نکالتے ہو تو تمہاری سوچ بھی صاف ہو جاتی ہے، اور جب سوچ پاک ہو جاتی ہے تو تمہارے اندر وہ روشنی اترتی ہے جسے عرفان، بصیرت اور ایمان کہا جاتا ہے۔ سوچ وہ طاقت ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ بات عام نہیں، یہ راز ہے۔ انسان کی سوچ اس کی تقدیر کا دروازہ کھولتی ہے۔ جو شخص یقین سے سوچتا ہے وہ عمل بھی یقین سے کرتا ہے، اور جو عمل یقین سے کرتا ہے اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ سوچ اگر مثبت ہو تو وہ تمہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے، اور اگر سوچ منفی ہو تو وہ تمہیں خود کے قید خانے میں قید کر دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ نیک گمان رکھو، کیونکہ اللہ تمہارے گمان کے مطابق برتاؤ کرتا ہے۔ تمہاری اصل تمہارا خیال ہے۔ یہ جسم تو فانی ہے، یہ گوشت، یہ ہڈیاں، یہ چہرہ، یہ سب وقت کے ساتھ مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن تمہاری سوچ، تمہارا نقطہ نظر، تمہارا باطن، یہی تمہاری اصل حقیقت ہے۔ اگر تمہاری سوچ پاکیزہ ہے تو تمہاری روح بلند ہے، اگر تمہاری سوچ گندی ہے تو تمہارا جسم چاہے کتنا بھی حسین ہو وہ بے نور ہے۔ سوچ تمہارا لباس ہے، تمہاری خوشبو ہے، تمہاری پہچان ہے۔ لوگ تمہارا چہرہ بھول جائیں گے مگر تمہارے خیالات کو یاد رکھیں گے۔ اس لیے اپنی سوچ کو اتنا خوبصورت بناؤ کہ وہ تمہارے جسم کے بعد بھی زندہ رہے، لوگوں کے دلوں میں روشنی کی طرح بس جائے، کیونکہ جسم ختم ہو جاتا ہے لیکن سوچ کبھی نہیں مرتی، وہی تمہاری اصل ہستی ہے۔ آپ فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو دوستوں کی مصیبت اور موت سے عبرت حاصل کر لے۔ اس جملے میں دو الفاظ بہت اہم ہیں، مصیبت اور موت۔ دونوں ایسے واقعات ہیں جو انسان کے دل کو ہلا دیتے ہیں، اور اگر انسان غور و فکر کرنے والا ہو تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ایک نیا فہم، ایک نیا نور پیدا کر سکتی ہیں۔ جب ہمارا کوئی قریبی دوست کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، مثلا بیماری، تنگ دستی یا زندگی کے کسی دکھ میں، تو اکثر ہم صرف ہمدردی کرتے ہیں مگر سبق نہیں لیتے۔ حالانکہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اس مصیبت میں خود کو دیکھتا ہے
وہ سوچتا ہے آج یہ اس کے ساتھ ہوا ہے، کل میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی ایک پل میں بدل جاتی ہے اور میں بھی اسی دھاگے سے بندھا ہوا ہوں۔ یہ سوچ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، غرور کو توڑتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے اور زندگی کے فانی ہونے کا احساس جگاتی ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا پہلو، موت۔ دوست کی موت سے بڑا صدمہ شاید ہی کوئی ہو۔ وہ جس کے ساتھ ہنسے کھیلے راز بانٹے وہ اچانک خاموش ہو جائے، زمین کے نیچے چلا جائے، یہ منظر انسان کی روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس لمحے آنسو بہانے سے آگے بڑھے اور سوچے یہ موت صرف اس کے لیے نہیں آئی، یہ میرے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ ایک دن یہی زمین مجھے بھی اپنے اندر لے لے گی، میں بھی ختم ہو جاؤں گا، صرف میرے اعمال رہ جائیں گے۔ جو شخص اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہ اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے۔ وہ وقت ضائع نہیں کرتا، وہ رنجشوں میں نہیں جیتا، وہ فخر نہیں کرتا بلکہ ہر سانس کو امانت سمجھتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو انجام نہیں بلکہ یاد دہانی سمجھتا ہے، جو دوسروں کی موت میں اپنی آخرت کو دیکھتا ہے، جو دوست کی مصیبت میں اپنی کمزوری پہچانتا ہے اور اس کے دل میں یہ احساس جاگتا ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں، عزتیں اور کامیابیاں ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہیں۔ جب انسان یہ حقیقت قبول کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ یہی نور عبرت کہلاتا ہے۔ یہ نور اسے غلطیوں سے بچاتا ہے، اسے عاجزی سکھاتا ہے اور اسے اللہ کی قربت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عقل صرف کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ زندگی کے واقعات سے حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص دوسروں کی مصیبتوں اور موت سے سبق لے کر اپنی زندگی بدل لے وہی سچا عقل مند ہے۔ باقی سب تو بس وقت کے دھارے میں بہنے والے لوگ ہیں، جو دیکھتے ہیں مگر سوچتے نہیں، جو روتے ہیں مگر سیکھتے نہیں۔ جب تم کسی کی قبر پر کھڑے ہو تو صرف انا للہ نہ کہو بلکہ اپنے دل سے یہ فریاد کرو، اے اللہ میں عبرت حاصل کرتا ہوں، مجھے وہ عقل دے جو زندگی کو بامقصد بنا دے تاکہ میری موت بھی دوسروں کے لیے سبق بن جائے، نہ کہ محض ایک خبر۔ آپ فرماتے ہیں کسی چیز کی فکر نہ کرو میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ زندگی کی فطرت ناپائیداری ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، نہ خوشیاں، نہ غم، نہ دولت، نہ فقر، نہ طاقت، نہ کمزوری۔ سب کچھ بدلتا ہے، وقت کے ساتھ بہہ جاتا ہے۔ یہی وہ فلسفہ ہے جسے یہ قول دل کی گہرائیوں سے بیان کرتا ہے۔ انسان اکثر بھول جاتا ہے کہ اس کا دکھ وقتی ہے، وہ اسے ہمیشہ کا سمجھ بیٹھتا ہے۔ جب کوئی عزیز بچھڑتا ہے، جب خواب ٹوٹتے ہیں، جب دنیا منہ موڑتی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اب کچھ اچھا نہیں ہوگا، مگر یہ قول ہمیں جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے اے میرے دل، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جس طرح خوشی کا لمحہ رک نہ سکا اسی طرح یہ درد بھی ٹھہر نہیں سکتا۔ درد ایک استاد ہے، سزا نہیں۔ درد ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا بلکہ سکھانے کے لیے آتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دل میں ابھی بھی احساس باقی ہے، ہم ابھی بھی زندہ ہیں، ہم ابھی بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اگر زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہ ہو تو انسان غرور میں کھو جائے، اپنی اصل بھول جائے اور خود کو خدا سمجھ بیٹھے۔ اس لیے بعض اوقات درد اللہ کی طرف سے محبت کی صورت میں آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تجھے تکلیف دیتا ہوں تاکہ تو میرے قریب ہو جائے، تاکہ تو دنیا کی نہیں میری پناہ تلاش کرے۔ اس جملے میں مولانا رومی اپنے دل سے بات کر رہے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان اندر سے بیدار ہوتا ہے، کیونکہ اصل سکون تب آتا ہے جب تم دوسروں سے نہیں
اپنے دل سے بات کرتے ہو۔ دل سے کہنا، اے میرے دل خاموش رہ، وقت کو اپنا کام کرنے دے، جو گیا وہ لوٹنے والا نہیں، مگر جو آنے والا ہے وہ تمہارے نصیب میں بہتر ہوگا۔ یہ خود کلامی دراصل صبر کی زبان ہے، یہ ایمان کا اظہار ہے کہ اللہ ہر دکھ کے بدلے میں ایک سکون ضرور عطا کرتا ہے۔ اور پھر آتا ہے دوسرا جملہ، نہ ہی یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ الفاظ دل میں گہرا سکون ڈال دیتے ہیں۔ جب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دنیا ایک لمحاتی سایہ ہے تو دل کے دکھ چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں جب خود زندگی ہی وقتی ہے تو اس کے غموں کو کیوں ہمیشہ کے لیے سینے سے لگائے رکھوں۔ یہ سوچ انسان کو آزاد کر دیتی ہے دنیا کے دکھوں، حسرتوں اور محرومیوں سے۔ وہ شخص جو یہ بات سمجھ لیتا ہے وہ کسی چیز سے خوف نہیں کھاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا سوائے اس ذات کے جو لازوال ہے۔ یہ قول ایک پیغام ہے، غم آئے برداشت کرو، خوشی آئے شکر ادا کرو، دونوں گزر جائیں گے، جو باقی رہے گا وہ تمہارا ایمان اور تمہارا عمل ہے۔ اے میرے دل غم نہ کر، جو آج تیری آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے کل وہی آنسو تیری دعا بن جائیں گے۔ اللہ تیری ہر تکلیف کا حساب رکھتا ہے اور وہ کبھی ناحق کسی دل کو نہیں توڑتا۔ خلاصہ یہ ہے، یہ قول ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ غم، درد، مصیبت یہ سب وقتی مہمان ہیں۔ دل کو سکھاؤ کہ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سکون تب آتا ہے جب تم یہ مان لو کہ دنیا ایک لمحے کی امانت ہے۔ اصل خوشی اس دل میں ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے چاہے دنیا چھن جائے۔ کاش ہر انسان اپنے دل سے اتنا کہہ سکے، اے میرے دل صبر کر، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور ایک دن تجھے وہ سکون ملے گا جو دنیا کے کسی کونے میں نہیں، صرف رب کے قرب میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ دنیا کو دھوکے کا گھر کہا گیا ہے کیونکہ اس کی چمک دمک، اس کی رنگینی اور اس کی وقتی خوشیاں انسان کو حقیقت سے دور لے جاتی ہیں۔ یہ دنیا بالکل اس آئینے کی طرح ہے جو چیز کو ویسے نہیں دکھاتا جیسی وہ ہے، بلکہ جیسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسے دکھاتا ہے۔ یہ دنیا سونا دکھاتی ہے مگر اکثر مٹی ہوتی ہے۔ یہ محبت دکھاتی ہے مگر اکثر مفاد ہوتا ہے۔ یہ کامیابی دکھاتی ہے مگر اکثر شکست کے بیج چھپے ہوتے ہیں۔ اور یہی تو دھوکہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ پا رہے ہیں مگر حقیقت میں ہم کھو رہے ہوتے ہیں۔ حقیقتیں الٹی نظر کیوں آتی ہیں؟ یہ اس لیے کہ انسان کا زاویہ نظر الٹا ہو چکا ہے۔ جب آنکھ دنیا کی چمک سے بھر جائے تو بصیرت کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، تب ہمیں اصل حقیقت چھپی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہم اصل کو چھوڑ کر نقل کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم عزت کو دولت سے تولتے ہیں، ایمان کو طاقت سے اور سکون کو دنیاوی کامیابی سے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اصل عزت تو عاجزی میں ہے، اصل کامیابی دل کے سکون میں ہے، اور اصل طاقت اس بندے کی ہے جو خواہشوں پر قابو پا لیتا ہے۔ مگر دنیا ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ طاقت وہ ہے جو دوسروں کو جھکا دے، دولت وہ ہے جو دوسروں کو مرعوب کر دے، اور محبت وہ ہے جو دل چاہے تو مل جائے۔ یہ سب الٹی حقیقتیں ہیں، یہی وہ دھوکہ ہے۔ دنیا کا نظام آزمائش کا میدان ہے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہاں ہر چیز ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو حقیقت میں ایک امتحان گاہ بنایا ہے، مگر انسان نے اسے منزل سمجھ لیا۔ ہمیں وقتی چیزوں میں مستقل خوشی تلاش کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔
اور پھر جب وہ چیزیں ٹوٹتی ہیں، بکھرتی ہیں یا چھن جاتی ہیں تو ہم دکھ میں ڈوب جاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ وقتی تھا۔ یہ گھر، یہ دولت، یہ شہرت، یہ رشتے سب ایک دن ختم ہو جانے والے ہیں۔ جو باقی رہے گا وہ صرف ایمان، نیت اور کردار ہے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار کہا گیا، یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے۔ لیکن ہمیں یہ تماشا اتنا حسین لگتا ہے کہ ہم اصل کھیل یعنی آخرت کی تیاری بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی چمک ہماری آنکھوں میں پڑا ہوا ایک پردہ ہے۔ دنیا کی چمک دمک ایک پردہ ہے جو حقیقت کو چھپا دیتا ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے سورج کی روشنی میں کسی چراغ کی لو نظر نہیں آتی، اسی طرح دنیا کی رونق کے شور میں دل کی سچائی کی آواز دب جاتی ہے۔ انسان دولت میں سکون تلاش کرتا ہے مگر اسے بے چینی ملتی ہے۔ وہ شہرت میں عزت ڈھونڈتا ہے مگر اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ وہ محبت میں اطمینان چاہتا ہے مگر اس میں درد بڑھ جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اصل حقیقت کو بھلا دیا۔ ہم نے اس رب کو بھلا دیا جس کے بغیر کوئی چیز سچی خوشی نہیں دے سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا ہمیں الٹی نظر آتی ہے، جہاں جھوٹ کامیاب لگتا ہے، جہاں سچائی کمزور دکھائی دیتی ہے، جہاں بدی آسان لگتی ہے اور نیکی مشکل۔ جب دل کی آنکھیں بند ہوں تو دنیا کی ہر چیز دھوکہ لگتی ہے، اور جب دل اللہ کی یاد سے روشن ہو تو وہی دنیا تمہیں حقیقت دکھانے لگتی ہے۔ روحانی طور پر اس قول کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی نگاہ باطن درست کرنی ہوگی۔ اگر تم دنیا کو حقیقت کے زاویے سے دیکھو تو تمہیں ہر دکھ کے پیچھے حکمت نظر آئے گی، ہر محرومی کے پیچھے رحمت، اور ہر ناکامی کے اندر ایک پوشیدہ کامیابی۔ دنیا الٹی نہیں، ہماری نظر ٹیڑھی ہے۔ جب نظر صاف ہو جاتی ہے تو دھوکے کا جال بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے، دنیا کا نظام الٹا ہے کیونکہ یہ اصل گھر نہیں۔ یہاں سچ کو صبر چاہیے، نیکی کو وقت اور ایمان کو امتحان۔ اس لیے فریب میں مت آؤ۔ جو چمک رہا ہے وہ سونا نہیں، جو ہنس رہا ہے وہ خوش نہیں، اور جو گرا ہوا ہے وہ ناکام نہیں۔ اصل کامیاب وہ ہے جس کا دل دنیا سے آزاد اور خدا سے جڑا ہوا ہے۔ دنیا کا دھوکہ صرف اس وقت ختم ہوگا جب تم یہ سمجھ لو گے کہ یہ جگہ رہنے کے لیے نہیں، گزرنے کے لیے ہے۔ جب یہ سمجھ آ جائے تو پھر کوئی دکھ بڑا نہیں لگتا، کوئی محرومی دل نہیں توڑتی، اور کوئی دھوکہ زندگی نہیں بدلتا۔ کیونکہ تب انسان جان لیتا ہے دنیا دھوکے کا گھر نہیں بلکہ آنکھ کھولنے کا مدرسہ ہے، جہاں ہر دکھ، ہر خوشی، ہر خسارہ تمہیں حقیقت کے قریب لے جاتا ہے۔